بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل کا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں بنیادی طور پہ ہم نے تجوید کی ضرورت اور اہمیت پڑھی تھی قرآن پاک سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ بزرگوں کے واقعات بھی، جیسے امام نووی، امام جزری، یہاں تک کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب اور دیگر اکابرین، ہر فرقے کے، ہر مسلک کے، انہوں نے اس بات پر توجہ دی ہے کہ قرآن پاک پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور اپنی زندگی کا مقصد بنانا یہ اولین ترجیح ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ تجوید کے حوالے سے غلطیاں کون کون سی ہیں، کہ بس اوقات ہم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بس اوقات نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات یہ سمجھیے کہ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنا، اس کو لحن کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ عام غلطی تو غلطی کہتے ہیں، لیکن تجوید کی غلطی کو آپ لحن کہتے ہیں۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لحن ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے تجوید کی اصطلاح میں، ایک ہے لحن جلی، ایک ہے لحن خفی۔ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے بڑی غلطی کرنا۔ اچھا، بڑی غلطی کی اقسام ہم پڑھیں گے۔ غلطی بڑی کہتے ہیں کہ حرکات میں غلطی کر دینا، زبر کی جگہ زیر پڑھ دی، اور اسی طرح ہم نے سین کی جگہ صاد پڑھ دیا، حرف کو بدل دیا، اور کسی حرف کو بڑھا دیا، الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ لیا، اور کسی حرف کو گھٹا دیا، لم یولد کو لم یولد پڑھ دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں لحن جلی، بڑی غلطی کی جس سے بس اوقات معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور معنی کی تبدیلی سبب بنتی ہے نماز کے فساد کا۔ اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ لحن خفی ہے۔ لحن خفی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ بڑی غلطی تو نہیں ہے جس سے نماز فاسد ہو جائے، البتہ یہ لحن خفی یہ چھوٹی غلطی ہے۔ چھوٹی غلطی کس کے کہتے ہیں کہ کلام میں خوبصورتی ختم ہو جائے۔ را کو موٹا کر دینا، اہدنا الصراط پڑھنا تھا، لیکن کیا پڑھ دیا، اہدنا الصراط۔ ہے تو یہ بھی غلطی، لیکن یہ اس درجے کی غلطی نہیں ہے جو لحن جلی کی غلطیاں شمار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں ہم بنیادی طور پہ مثالوں کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں کہ لحن جلی کی 4-5 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حرفوں میں تبدیلی کرنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا۔ یہ جو آپ کے سامنے سکرین شیئر ہو رہی ہے، اسی کی طرف ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہی بات ہوگی۔ اسی پر بات ہوگی، لحن جلی اور لحن خفی سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ جو آپ کے سامنے کھلا ہوا نا، یہ اس بات پر ہے کہ کس طرح معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سمجھنے کے لیے ایک مقدمہ سمجھنا ضروری ہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، پھر انشاءاللہ اسی طرف آئیں گے۔ تو لحن جلی کی 4 اقسام ہے، یہ آپ ویسے ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی حرفوں میں تبدیلی کر دینا، جیسے الحمدللہ سے ہم نے نماز شروع کرنی تھی اور شروع ہم نے کس سے کی، الحمدللہ۔ اب ہر آدمی یہ غور کر لے کہ کیا میری نماز الحمد سے شروع ہو رہی ہے یا الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ اگر تو الحمد سے شروع ہو رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں عمومی طور پہ کتنی غلطی پائی جاتی ہے اس چیز میں، الحمدللہ۔ پھر اس سے دوسری یہ ہے کہ حرکات میں تبدیلی کرنا، یہ حرکات میں تبدیلی کرنا، یہ جو آپ کے سامنے اب شیئر کر دی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں واضح طور پہ غلط پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ غلط پڑھنے کا حکم بیان کیا ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا۔ یہ اس میں سوال ہے اور جواب اس میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ موٹی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہ شعر ہو گئے، یہ لحن خفی کہتے ہیں۔ اچھا، ان دونوں کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو، یہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس میں حرام کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں کہ حرام کون سا ہوتا ہے۔ اس میں حرام بئی معنی ہے کہ قطعاً ممنوع ہے، اس کو بالکل نہیں کرنا۔ اور لحن خفی کے مکروہ ہے، ناپسندیدگی ہے اس میں، لحن خفی میں، کہ اگرچہ آپ لحن خفی کر رہے ہیں نماز میں،
لیکن بسوں کا آپ جانتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ گناہ صغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ صغیرہ اصرار، وہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ صغیرہ پر اصرار کریں تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو لحن خفی ہے اس پر اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو وہ لحن جلی بن جاتا ہے. تو اس کی اقسام ہم پڑھے تھے، یہ آپ کے سامنے بھی بیان کر دی گئی ہیں. تو اسی طرح متحرک کی جگہ ساکن کر دینا. اب مثال کے طور پہ انشأ کی جگہ انشأ پڑھنا، یہ بھی غلطی ہے. اور پھر اسی طریقے سے کس حرف کو بڑھا دینا یا گھٹا دینا، اس کی میں نے مثال آپ کو بتائی تھی. بڑھانے کی مثال کیا ہے؟ الحمدللہ پڑھنا تھا نا، الحمدللہ پڑھ دیا. اور گھٹانے کی مثال کیا تھی کہ لم یولد تھا تو لم یولد پڑھ دیا. تو تجوید میں اس طرح کی غلطی کرنے کو لحن کہتے ہیں. اور پھر یہ لحن کی آپ نے کیا پڑھی؟ دو اقسام ہے، لحن جلی اور لحن خفی. پھر یہ حکم بھی واضح طور پہ آگے دیکھیں، اس میں دوسری لائن میں انہوں نے حکم بھی بیان کر دیا ہے کہ لحن جلی اور لحن خفی دونوں کا حکم کیا ہے. لحن جلی تو حرام ہے اور لحن خفی مکروہ ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ ان دونوں قسم کی غلطیوں سے بچنا ضروری ہے. اور یہ بندہ اس وقت بچ سکتا ہے کہ جب تجوید کا علم سیکھ لے، قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کرے، محنت کرے. تو یہ تو اچھی بات ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ موقع ملا کہ قرآن پاک کی ادائیگی بہتر ہو سکے، قرآن پاک کا ہم لہجہ سیکھ سکیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو آج کل تو لوگوں کو ایک تو وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہے بھی تو کوئی چیز میسر نہیں ہے کہ ہم کیسے قرآن پاک کی تعلیم سیکھیں. تو اگر یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے تجوید سیکھنے کا اور قرآن پاک خوبصورت کرنے کا، تو اس کو بہت غنیمت جاننا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، دوبارہ صفحہ دیں، اس سے پچھلا صفحہ. جی، یہ جو اب آپ کے سامنے شیئر ہوا ہے علم آگے چلو، آگے اور آگے یہ والا. جی، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہوئی ہے، اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے جتنے بھی فرامین ہم نے کل پڑھے تھے قرآن پاک سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن اسی زبان میں نازل ہوا. اور جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی بولی جائے گی. تو اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اس بات کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان میں ہر حرف کی آواز جدا ہونی چاہیے. اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو وہ حرف بدل جائے گا. مثال کے طور پہ یہ انہوں نے بنیادی ایک دو مثالیں بیان کر دی ہیں. جیسے عربی زبان میں ذلہ، ذلہ، ذلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ذلیل ہوا. اگر اس کا ہم ترجمہ اردو میں کریں وہ ذلیل ہوا. اور اگر اس کو زا کے ساتھ ہم نے پڑھ دیا، ذلہ کی جگہ ذلہ پڑھ دیا، وہ پھسلا. پھر اسی طرح زوا کے ساتھ ذلہ، وہ گیا، اور زواد کے ساتھ ذلہ، وہ گمراہ ہوا. اب دیکھیں کہ یہ ایسی عمومی غلطی ہے کہ جس کی طرف توجہ کم جاتی ہے. اب زا اور زواد اور زوا، ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، زا، ذال، زا. تو ان کی غلطی سے بھی بس اوقات معنی میں فرق آ جاتا ہے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر معنی میں فرق آ گیا تو نماز میں خراب ہو جائے گی. تو آگے انہوں نے بتا دی ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. اور یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اللہجے کو ملحوظ رکھنے کا نام ہے کہ عربی زبان میں پڑھا جائے. لہذا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجوید سیکھنی پڑے گی. تو یہ بنیادی کچھ باتیں تھیں کہ جو بتانا ضروری تھا تاکہ علم اور اندازہ اس بات پر ہو جائے کہ اگر ہم نے خدا نہ خواستہ غلط پڑھ لیا یا پڑھتے چلے گئے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو بجائے وہ حرف کی نیکیاں ملنے کے وہ الٹا وبال ہی نہ بنتا چلا جائے. تو یہ باتیں تھیں کہ ضروری ہے کہ ہم جی آپ دیکھیں دونوں صحیح ہیں. جی، دونوں صحیح ہیں. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سوال یہ کیا ہے، باقی بھی سن لیں سوال کہ بس اوقات نماز میں ہم پڑھتے ہیں زواد اور دعات. ایک جمعے میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو ایک نمازی میرے پاس آیا. انہوں نے کہا جی آپ نے نماز میں زواد کیوں پڑھا ہے؟ یہ تو دعات ہے.
میں نے اس کو بتایا جواب، بعد میں بتاتا ہوں جواب. پھر اگلے جمعے میں نے ولضالین پڑھا، تو پھر ایک اور نمازی آ گیا کہ جی آپ نے ولضالین کیوں پڑھا ہے، اصل میں تو ولضالین ہے. پھر پہلے والے کو بھی اور دوسرے والے کو بھی میں نے ایک ہی جواب دیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں ضاد کا مخرج کیا ہے. ابھی ہم مخارج پڑھیں گے نا، آپ کو خوب اس بات کا علم ہو جائے گا. ضاد کا مخرج کیا ہے؟ ضاد کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی کروٹ اوپر ڈاڑوں کے مسوڑوں سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. اچھا جب یہ زبان اوپر ڈاڑوں کے مسوڑوں سے لگ جائے، چاہے وہ ضاد ادا ہو چاہے دواد ادا ہو، دونوں ٹھیک ہیں. ہاں اگر زا ولضالین پڑھا ہے تو اس کو سب غلط کہتے ہیں، اور اسی طرح غین پڑھا ہے ولغالین تو سب اس کو غلط کہتے ہیں. ہاں تھوڑا سا جو فرق ہے، اب بس اوقات کیا ہوتا ہے، میں خود جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے ولضالین پڑھا گیا ہے، لیکن ادائیگی میری اسی مخرج کے ساتھ ہے. مخرج ٹھیک ہونا چاہیے، آواز چاہے ولضالین کی نکلے چاہے ولضالین کی نکلے. اختلاف ختم ہو گیا کہ نہیں ہوا، صلح ہو گئی. تو اس طرح کرنا چاہیے، دونوں ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ان سے آپ جو پڑھ رہا ہے ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے اس کو کہاں سے ادا کیا ہے، یہ بس ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اچھا ایسا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھایا ہے، 1 منٹ کی بریک ہے، اس کو دہرا لیں ذرا. ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ یار ایک ہی ہفتے میں تجوید سیکھ لوں، لیکن بات یہ ہے کہ تجوید بھی پورا ایک سمندر ہے، تو اس میں کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے، پورا سال ادھر ہی ہے انشاءاللہ. تو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے، کیونکہ مجھے پتا آپ اپنے مصروفیات آپ کی ہوں گی، تو یہیں سے سیکھ کر جائیں گے. آسان حل یہی ہے. تو وہ جب ہم مخارج کے ادائیگی، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں آپ کو الف با سکھاؤں گا. اب اسٹوڈنٹ پوچھنے ہیں الف با ہم تو سیکھنے تھوڑی ہیں، تو تجوید سیکھنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم بچے تھے نا تو ہم نے الف با اور انداز میں پڑھی ہے، الف با تا سا، کوئی پتہ نہیں تھا کیسے ادا ہو رہی ہے. ابھی جب آپ الف با پڑھیں گے، میں ہر ایک ایک حرف کا آپ کو مخرج سے یاد کرواؤں گا کہ الف کی ادائیگی کہاں سے ہے، با کی کہاں سے ہے، تا کی، تاکہ آپ کی ادائیگی جس طرح اب میں نے کل بھی بات کی تھی، گرامر کے لیے کیا ہوتا ہے، انگلش سیکھنی اور سینٹینس سیکھتے ہیں، اور عربی سیکھنی ہے اس کے لیے عربی گرامر سیکھتے ہیں. تو قرآن کی گرامر یہ نورانی قاعدہ ہے، اور نورانی قاعدہ کی گرامر الف با ہے، کہ جب اس کی ادائیگی بہتر ہو جائے تو. اچھا آخری کچھ ٹائم ہے، اس میں ہم انشاءاللہ مشق کر لیتے ہیں. سورۃ الناس نکال دیں جی یہاں سے، سورۃ الناس قرآن پاک شیئر کر دیں. سورۃ الناس کی آج ہم مشق کر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کل پیر ہے، اگر کوئی سنانا چاہتے ہیں نا تجوید کا سبق، تو پیر والے دن ہم ایسا کریں گے سورۃ الناس، جیسے آج میں مشق کرواؤں گا کل سب سے سن لوں گا سورۃ الناس. اور جو آن لائن ہے اگر وہ سنانا چاہتے ہیں تو ان سے بھی سن لیا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ جب تک ادائیگی ہو نا اس وقت سمجھ آتی ہے بات. اگر میں ادا نہیں کروں گا تو مجھے خود بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا. جب میں پڑھوں گا نا اونچی، اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ میں، اور انشاءاللہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے غلطی نہیں نکالی جائے گی. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں نہیں ٹوکا جاتا، ایک پوری صورت پڑھ لے، پھر عمومی طور پہ بات کرتی جاتی ہے تاکہ کوئی ایک ناراض بھی نہ ہو کہ جی میری غلطی آ گئی. عمومی طور پہ جب اس کی اصلاح کر دی جائے گی اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اور غلطی بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ اگر قرآن ہارڈ کاپی میں موجود ہے تو وہ نکال لیں، ورنہ انشاءاللہ یہاں پر شیئر کر دیا جاتا ہے. تو سورۃ الناس سے تو یہ ترتیب یہ ہوگی کہ ہم تجوید بھی پڑھتے رہیں گے اور ادھر سے ہم قرآن بھی اپنا شروع کر لیں گے، تاکہ مشق بھی ہوتی رہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. تو آخر سے ہی ہم 30 پر آخر سے شروع کریں گے. چھوٹی صورتیں ہیں، عمومی طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں نا، ان کی ادائیگی ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو اب چاہیں اپنے کال کو جو میوٹ کر کے پڑھنا چاہیں کر سکتے ہیں. میں مشق کرواؤں گا، ایک آیت پڑھوں گا، اس میں وقفہ دوں گا. تو